مرتضی مطہری کے اس اقتباس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اجماع اور اجتہاد ہمیشہ سے فقہ جعفریہ کا حصہ نہیں رہے، بلکہ انہیں اتحاد بین المسلمین کی خاطر اپنایا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مکتب اصول در حقیقت اہل بیت علیہ السلام کے بعد چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں وجود میں آیا۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کچھ عرض کرتا چلوں، پھر انشاءاللہ اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آؤں گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج جتنے بھی علماء دین اتحاد بین المسلمین کی خاطر مسلمانوں کے تمام فرقوں کو نہ صرف اپنا بھائی بلکہ اپنی جان کہتے پھرتے ہیں، کہ جن میں سر فہرست اصولی مکتب فکر کے مجتہدین حضرات شامل ہیں کہ جو اس حوالے سے فتوے بھی صادر کر چکے ہیں، تو میں اس موقع پر شیعان حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ اتحاد بہت اچھی بات ہے تاکہ ہم ہر طرح کے غیر ضروری اختلافات اور تصادم سے محفوظ رہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اپنی اصل کھو دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ آپ تمام حضرات از روح قول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے 73 فرقوں میں سے صرف کوئی ایک ہی فرقہ جنتی ہے اور باقی سب جہنمی، اور ہر فرقہ خود کو وہ جنتی فرقہ کلیم بھی کرتا ہے۔ تو جناب، جہنمیوں کے ساتھ جتنا اتحاد کرنے کی اجازت آپ کا مذہب دیتا ہے اتنا ہی اتحاد کیجیے۔ مطلب یہ کہ یہ اتحاد یہود و نصارہ والا اتحاد نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح پہل عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ڈھائے گئے مظالم کے باوجود یہودیوں پر لعن طعن کو حرام قرار دیا، اور پھر بالآخر انہیں ان مظالم سے مکمل طور پر بری الذمہ بھی قرار دے دیا، اور پھر گلے سے لگا لیا، اور نہ صرف گلے سے لگایا بلکہ تورات اور انجیل کو ایک بھی کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غم حسین علیہ السلام کو اپنا مقصد حیات سمجھنے والے عزادار ایک دن اہل بیت علیہ السلام کے قاتلوں ہی کو بری الذمہ قرار دے کر انہیں گلے سے لگا لیں، اور صحائف ستہ اور کتب اربع ایک کر دی جائیں۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ماضی قریب میں تمام اصولی مجتہدین متفقہ طور پر دشمنان اہل بیت علیہ السلام اور بالخصوص بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے قاتلوں کو برا کہنے کو شرعاً حرام قرار دے چکے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ مجتہدین حضرات کے ان فتاوی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جناب قاتلین اہل بیت علیہ السلام تو جہنمی ہیں، لیکن انہیں سر عام برا نہ کہا جائے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو نہ تو ان ملعونوں پر تبرہ کرنے کو شرعاً حرام قرار دیا جاتا، اور نہ ہی انہیں اپنا پیر ماننے والوں کو اپنا بھائی اور اپنی جان کہا جاتا۔ جناب والا، ان فتووں کا صاف اور سیدھا مطلب یہی ہے کہ یہ مجتہدین ان ظالمین کو ان کے گناہوں سے بری الذمہ قرار دے چکے ہیں۔ یقین جانیے کہ اگر وہ ملعون آج زندہ ہوتے تو یہ ان کی باہوں میں باہیں ڈالے بھائیوں کی طرح گھومتے پھرتے۔ اللہ اکبر! مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ روز آخرت اہل بیت علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ارے بھائی میرے، اگر آپ اتحاد بین المسلمین کے نام پر قاتلین اہل بیت علیہ السلام کو معاف کر سکتے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو اپنی جان کہہ سکتے ہیں، تو پھر اتحاد عالم کی خاطر خلاف قرآن یہود و نصارہ کو اپنا بھائی اور اپنی جان کہنے میں کیا حرج ہے؟ یا آپ کی نظر میں یہود و نصارہ قاتلین اہل بیت علیہ السلام سے بڑے ظالم ہیں؟ اور پھر دنیا میں تو ایک گروہ شیطان کی پوجا کرنے والوں کا بھی موجود ہے، تو پھر ان سے اتحاد کرنے کے لیے اللہ کے سب سے بڑے دشمن ابلیس ملعون پر بھی لعن طعن کرنے کو شرعاً حرام قرار دے دیجئے۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، اور وہ یہ کہ ظالم اور مظلوم کے درمیان اتحاد کی خواہش ہمیشہ ظالم کرتا ہے، تاکہ وہ اپنے کیے گئے مظالم کے عوض
لان تان سے بچ سکے، اور اس اتحاد میں نقصان بھی صرف مظلوم ہی کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصل کھو دیتا ہے۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آج جو بائبل عیسائی حضرات پڑھ رہے ہیں اس میں توریت شامل ہے، لیکن یہودی آج بھی خالصتاً صرف اور صرف توریت پڑھتے ہیں، جس میں انجیل ہرگز شامل نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ کیا محبت اہل بیت علیہ السلام ہماری اصل نہیں؟ کیا یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے؟ خدا کے واسطے ظالمین کی سازش کو پہچانیے اور اپنے ایمان کی کچھ فکر کیجیے۔ دیکھیے، اگر اہل بیت علیہ السلام کی محبت اصل دین ہے تو ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا بھی عین ایمان ہے، کیونکہ کسی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنا اس وقت تک کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک اس کے دشمن سے نفرت نہ ہو۔ اور یہی اقرار ہم جا بجا زیارات معصومین علیہ السلام میں بھی کرتے ہیں، اور یہی الفاظ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے حدیث قصہ میں بھی دہرائے ہیں کہ انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم۔ جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، جو ان کا دشمن ہوا وہ میرا دشمن ہوا، اور جس نے ان کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا۔ جناب والا بقول سورہ توبہ آیت 23، اگر ہمارے اپنے باپ دادا یا ہمارے اپنے سگے بھائی بھی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرنے والے ہوں تو ہمارے لیے تو انہیں بھی اپنا رفیق بنانا جائز نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا شمار بھی ظالمین میں ہوگا۔ اور آپ بات کر رہے ہیں دشمنان اہل بیت علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو اپنا رفیق بنانے کی۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جہاں ایک طرف دشمنان حق نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصت ہوتے ہی اجتہاد کا سلسلہ شروع کیا، وہیں دوسری طرف احادیث کی نشر و اشاعت پر پابندی بھی عائد کر دی گئی، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ بقول کتب اہل سنت ابو بکر سمیت بہت سے نامی گرامی اصحاب نے اپنے پاس موجود احادیث کو نظر آتش بھی کر دیا، اور پھر احادیث کی نشر و اشاعت پر یہ پابندی امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور تک قائم رہی۔ لیکن اس دوران ائمہ علیہ السلام نے اپنے کچھ خاص صحابیوں کو احادیث لکھوانے کا سلسلہ جاری رکھا، اور جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں باقاعدہ احادیث کی نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا تو ایسے ایسے مدارس بھی قائم ہوئے جہاں ہزاروں کی تعداد میں مومنین کو قرآن و احادیث کی تعلیم دی جاتی تھی۔ غرض یہ کہ قائم آل محمد علیہ السلام کی غیبت تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ ایک طرف اجتہاد اور دوسری طرف قرآن و احادیث اہل بیت علیہ السلام۔ اب آئیے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ تمام حقائق اصولی مکتب فکر ہی کے کچھ جید علماء حضرات کی زبانی بھی پیش کرتا چلوں تاکہ کسی طرح کا کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ اصولی مکتب فکر کا ایک بہت بڑا نام آیت اللہ علامہ سید مرتضیٰ عسکری، جنہوں نے ایران ہی سے چھپی ہوئی اپنی مشہور تصنیف شواہد التحریف میں احادیث کی نشر و اشاعت پر پابندی کا یہ پورا حال کافی تفصیل سے بیان کیا ہے، جہاں وہ اس کے آغاز میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر بن عاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سنتا اسے لکھ لیتا تھا۔ قریش یعنی مہاجرین نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا، تم رسول اکرم سے جو کچھ سنتے ہو کیا اسے لکھ لیتے ہو؟ مگر بہر صورت وہ ایک انسان ہے، کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی غضبناک ہوتے ہیں، تم ان سے جو کچھ سنتے ہو تمہیں اس کے لکھنے سے باز رہنا چاہیے۔ جب اس گفتگو کی اطلاع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ نے انگلی سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا اور عبداللہ بن عمر بن عاص سے فرمایا، لکھتے رہو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے
یہ دہن حق بات کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ پھر بعض لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے ان کو اپنی وصیت لکھنے سے باز رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہذیان طاری ہے۔ وصال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حدیث کی نشر و اشاعت روک دی گئی، چنانچہ خلیفہ عمر نے عبداللہ بن حذیفہ، ابو دردار، ابو ذر اور عقبہ بن عامر وغیرہ کہ جو مختلف ممالک میں تبلیغ احادیث میں مصروف تھے، انہیں مدینہ واپس بلایا اور اپنے جیتے جی انہیں اسی شہر میں روکے رکھا۔ انہوں نے ابو ذر کو نشر احادیث سے روکا، نیز عام مسلمانوں کو ان سے میل جھول رکھنے سے بھی منع کر دیا۔ بالآخر خلیفہ عثمان نے ابو ذر کو رہزہ کی جانب جلا وطن کر دیا، جہاں انہوں نے بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں وفات پائی۔ نشر احادیث کو روکنے کے لیے ہی حجر بن عدی اور ان کے رفقا کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح رشید ہجری اور میثم تمار کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور ان کی لاشوں کا مسلح کیا گیا، یعنی ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اس کے برعکس اسرائیلیات کے فروغ کے لیے یہودی اور نصرانی علماء، مثلاً یہودی عالم کعب الاخبار اور نصرانی راہب تمیم داری کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ آگے مرقوم ہے کہ معاویہ نے تو حالات کو اور بھی بدتر کر دیا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو مامور کیا کہ وہ ان کے طرز عمل کی تائید میں احادیث وضع کریں۔ اس کے علاوہ کئی نصرانیوں کو اپنے معتمدین میں شامل کیا اور زمانہ قبل از اسلام کی جاہلانہ رسوم کو پھر سے رواج دیا۔ احادیث پر پابندی کا یہ احوال ایک اور اصولی مجتہد علی نصیری کی کتاب علوم حدیث کا تعارف میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جہاں وہ لکھتے ہیں کہ کتاب حدیث اور تدوین حدیث پر پابندی کا دور ابو بکر کے عہد خلافت سے شروع ہو کر عمر بن عبدالعزیز کی حکومت یعنی 99 ہجری تک جاری رہا۔ یہ تاریخ حدیث کے مسلمات میں سے ہے جس سے کوئی محقق انکار نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے اصحاب کو حدیث لکھنے سے منع کیا تھا؟ اگر اس کا جواب اثبات میں ہے تو پھر اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے؟ بہت سے اہل سنت علماء اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ حدیث پر پابندی کے حکم کو خلفاء تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک وسعت دیں اور کچھ روایات سے استناد کر کے لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا تھا۔ اب اگر اسی کتاب کے صفحہ 41 سے چند اوراق کا مطالعہ اور کیا جائے تو آپ پر یہ حقیقت بھی آشکار ہو جائے گی کہ احادیث کی نشر و اشاعت کا حکم خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر تمام ائمہ علیہ السلام دیتے رہے، اور جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود امیر المومنین علیہ السلام کو احادیث لکھوایا کرتے تھے، اسی طرح دیگر ائمہ علیہ السلام بھی اپنے اپنے اصحاب کو باقاعدہ احادیث لکھوایا کرتے تھے، جنہیں بعد میں کتابوں کی شکل میں محفوظ بھی کیا گیا، جن میں کتاب علی علیہ السلام، کتاب سلمان فارسی، کتاب جابر ابن عبداللہ الانصاری، کتاب میثم تمار وغیرہ مشہور ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ علامہ سید مرتضیٰ عسکری کی کتاب کا صفحہ 206 اور 207 اور دیکھ لیں تو یہ سارا احوال آپ کو وہاں بھی مل جائے گا، جہاں وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بعض مسلمانوں نے یہ محسوس کر لیا کہ مکتب خلفاء حق پر نہیں ہے، اس بنا پر وہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف مائل ہو گئے، چنانچہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا نقطہ نظر سننے پر آمادہ تھے، اس لیے ائمہ علیہ السلام کو اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ لوگوں کو ہدایت کریں اور انہیں بتائیں
کہ اہل بیت علیہ السلام ان چیزوں کی تبلیغ اور اشاعت کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ جب کسی مسلمان کو اس حقیقت کا پتہ چل جائے تو وہ ائمہ علیہ السلام کے ارشادات کو لازماً قبول کرے گا۔ لہٰذا کچھ اشخاص اسلامی احکام کے بارے میں ان کی ہدایت پر عمل کرنے لگے، پھر رفتہ رفتہ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی اور صحیح اسلامی تعلیمات کی پیروی کرنے والے بہت سے معاشرے وجود میں آ گئے۔ چونکہ ان لوگوں کو ایسے اشخاص کی ضرورت تھی جو ان کی رہنمائی کر سکیں، اس لیے ائمہ علیہ السلام نے اپنے ایسے وکیل مقرر کیے جو لوگوں کی رہنمائی کرتے اور ان سے شرعی واجبات بھی وصول کرتے تھے۔ لوگ اپنے مسائل میں عموماً ان وکیلوں سے رجوع کرتے تھے، تاہم جب کبھی ممکن ہوتا وہ امام وقت کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے تھے۔ ان حالات میں امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے بعد ائمہ علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً ایسے مدارس قائم کیے جن میں اس زمانے کے بہترین لوگ حاضری دیتے تھے۔ چنانچہ ان مدارس میں امام وقت علیہ السلام ان لوگوں کو اپنے آبائے طاہرین کے واسطے سے اپنے جد اعلیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنایا کرتے تھے۔ نیز امام علی علیہ السلام کی کتاب جامعہ میں سے بھی احادیث بیان کیا کرتے تھے، اور وہ جو احکام دین بیان فرماتے اس کتاب سے اس کی سند بھی پیش کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ مدارس اتنے بڑھ گئے کہ جن میں شاگردوں کی تعداد 4000 بتائی جاتی ہے۔ اب آگے سنیے غور سے۔ ائمہ علیہ السلام جو احادیث بیان کیا کرتے تھے ان کے شاگرد انہیں چھوٹی چھوٹی کتابوں کی شکل میں جمع کر لیتے جن کو اصول کہا جاتا تھا۔ مطلب وہی بات کہ اصول ہمیشہ سے احادیث معصومین علیہ السلام کو کہا جاتا رہا ہے، نہ کہ مکتب اصول فقہ کو، کہ جہاں یہ مجتہدین اجتہاد و قیاس سے کام لے کر حلال و حرام کے فیصلے کرتے ہیں۔ بہرحال آگے لکھا ہے کہ یہ سلسلہ اہل بیت علیہ السلام کے 12ویں امام یعنی امام مہدی علیہ السلام کے دور تک جاری رہا، یہاں تک کہ انہوں نے غیبت فرمائی اور لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے شیعوں کو ہدایت کی کہ ان کی غیبت کے زمانے میں نوبت بنوبت ان 4 نوابین سے رجوع کریں جن کے نام یہ ہیں: پہلے عثمان بن سعید، دوسرے محمد بن عثمان، تیسرے ابو القاسم حسین بن روح اور چوتھے ابو الحسن علی بن محمد سمری۔ احادیث کے حوالے سے جس کتاب امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر یہاں کیا گیا ہے اس کے متعلق اور بہت سے اقوال معصومین علیہ السلام تاریخ میں موجود ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب علی علیہ السلام میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا جاہلوں سے عہد طلب علم کا جب تک علماء سے عہد نہیں لیا ہے علم سکھانے کا جاہلوں کو، کیونکہ علم قبل جہالت ہے۔ غرض یہ کہ احادیث کی نشر و اشاعت سے متعلق اصول کافی ہی میں یہ فرمان معصوم بھی موجود ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا علم کیا ہے؟ فرمایا خاموش رہنا۔ پوچھا پھر کیا؟ فرمایا کان لگا کر احادیث و آیات کا سننا۔ پوچھا پھر کیا؟ فرمایا ان کا یاد کرنا۔ پوچھا پھر کیا؟ فرمایا ان پر عمل کرنا۔ پوچھا پھر کیا؟ فرمایا ان کا نشر کرنا۔ مطلب وہی بات کہ جہاں ایک طرف دشمنان حق اہل بیت علیہ السلام سے جان چھڑانے کی خاطر احادیث کی نشر و اشاعت پر پابندیاں لگا رہے تھے اور اس کے مقابلے میں عقیدہ اجتہاد کو فروغ دے رہے تھے، وہیں معصومین علیہ السلام ہمیں صرف کتاب الہی اور احادیث معصومین علیہ السلام سے منسلک رہنے اور ان کے مطابق مسائل کو حل کرنے کی تاکید فرما رہے تھے۔ اور پھر اس اختلاف کا جو نتیجہ ہوا وہ شواہد التحریف کے صفحہ 205 پر مرقوم ہے
کہ پس امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے امام تھے جنہوں نے لوگوں کو وہ کتابیں دکھائیں جو انہیں اپنے جد بزرگوار امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی تھیں، جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اپنے ارشادات لکھوائے ہوئے تھے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کتابوں میں سے کچھ چیزیں بعض لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ ان کے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کی پیروی کرتے رہتے تھے۔ آپ اکثر ان کتابوں سے حوالے دیا کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہ کیسے مرتب کی گئی تھیں، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ ان کتابوں میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کی لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے، حتیٰ کہ ان میں کسی کے بدن پر خراش لگانے کی سزا کا بھی ذکر ہے۔ اب آگے سنیے، آگے لکھا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکتب خلفاء کے علماء سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا اختلاف ہو گیا، کیونکہ اس مکتب کے علماء احکام کے استنباط اور تشریح کے لیے زیادہ تر اپنی ذاتی رائے اور قیاس سے کام لیتے تھے، جبکہ ائمہ علیہ السلام محض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہی پر انحصار کیا کرتے تھے، جیسا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں وہ کہتا ہوں جو میرے والد گرامی نے کہا، انہوں نے وہ کہا جو میرے دادا نے کہا، میرے دادا نے وہ کہا جو امام حسین علیہ السلام نے کہا، امام حسین علیہ السلام نے وہ کہا جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، امام حسن علیہ السلام نے وہ کہا جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کہا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اور جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ ارشاد الہی ہے۔ مختصر یہ کہ اس بات کا اعتراف کوئی دو چار نہیں، بلکہ کم و بیش تمام ہی اصولی مجتہدین اپنے اپنے انداز میں کر چکے ہیں کہ غیبت امام علیہ الصلوۃ والسلام تک مکتب اہل بیت علیہ السلام میں شرعی مسائل کا حل صرف اور صرف قرآن و احادیث سے نکالا جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ عقیدہ اجتہاد ائمہ علیہ السلام کے بعد ہمارے دین میں شامل کیا گیا۔ مثال کے طور پر یہ اعتراف آپ مشہور اصولی عالم دین مولانا محمد ابراہیم جناتی کی کتاب ادوار اجتہاد کے صفحہ 254 پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ابو القاسم الخوئی کی مشہور زمانہ کتاب البیان کے صفحہ 210 پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اصولی حضرات اس عقیدہ اجتہاد کا آغاز کرنے والے ہرگز نہیں ہیں، بلکہ ان بیچاروں نے تو اس بدعت کو محض اتحاد بین المسلمین کی خاطر مکتب عامہ سے لے کر اپنایا ہے۔ رہی بات یہ کہ مکتب عامہ میں اس کی بنیاد رکھنے والا کون تھا، تو اس حقیقت کا اعتراف علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب الفاروق میں دو ٹوک الفاظ میں بیان کر گئے ہیں کہ دین اسلام میں اجماع اور قیاس کی بنیاد ڈالنے والا مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ تھا۔ اور پھر علامہ سید مرتضیٰ عسکری اپنی اسی کتاب میں آگے لکھتے ہیں کہ مکتب اہل سنت میں جو سب سے پہلے مجتہدین ہوئے ان کے نام یہ ہیں: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر خالد بن ولید، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر عائشہ، پھر معاویہ، پھر عبد الرحمن ابن ملجم اور دیگر مجتہدین۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح ان اہل سنت حضرات نے اپنے اجتہاد کو برحق ثابت کرنے کے لیے مجتہدین کا آغاز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، یعنی ان کے نزدیک معاذ اللہ وہ ہستی بھی اجماع اور قیاس سے کام لیا کرتی تھی جس کے متعلق خود قرآن مجید یہ گواہی دیتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارا یہ رسول تو نطق ہی نہیں کرتا، یہ تو وحی الہی ہے جو ان کی زبان پر جاری ہوتی ہے۔ خیر، بات دراصل یہ ہے کہ اس سلسلہ اجتہاد کا آغاز
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنا اہل سنت حضرات کی مجبوری ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں کوئی بھی عقیدہ صرف اور صرف اسی صورت میں قابل احترام ہو سکتا ہے کہ جب اس کا آغاز کسی معصوم سے ثابت ہو، ورنہ وہ صرف اور صرف بدعت کہلائے گا۔ مختصر یہ کہ اہل سنت حضرات نے تو اس طرح اپنا الو سیدھا کر لیا، لیکن اب میں اصولی علماء حضرات سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب آپ کے مکتب فکر میں یہ عقیدہ شامل ہی معصومین علیہ السلام کے بعد کیا گیا، تو اب آپ اپنے اس اجتہاد کو بدعت ہونے کی لعنت سے بھلا کیسے بچا سکتے ہیں، جبکہ آپ خود یہ اعتراف کرنے پر بھی مجبور ہیں کہ معصومین علیہ السلام کو مجتہد کہنا جائز نہیں۔ اب ذرا ملاحظہ کیجئے کہ آیت اللہ مرتضی عسکری اپنی کتاب مکتب امامت و خلافت کے صفحہ 34 پر اجتہاد کا آغاز کسی معصوم سے نہ کرنے کا سبب کیا بیان کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ لفظ اجتہاد کا اطلاق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اجتہاد کا تعلق ظنیات سے ہوتا ہے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول وحی الہی پر مبنی تھا۔ اور پھر انہوں نے سورہ نجم کی وہ آیت بھی کوٹ کر دی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ابھی تلاوت فرمائی۔ مطلب یہ موصوف بالفاظ صاف اجتہاد کو ظنیات یعنی گمان سے تعبیر کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اہل بیت علیہ السلام قیاس کو عمل شیطان مردود بتا چکے ہیں، لہٰذا مجال ہے کہ یہ اجتہاد اور قیاس کو ایک کہنے کی ہمت کر سکیں، جبکہ یہ بات ایک طالب علم بھی جانتا ہے کہ گمان اور قیاس ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ لیکن چلیں، اگر آپ نہیں مانتے تو نہ صحیح، لیکن حضور والا ظنیات کی مذمت میں بھی تو بہت سی آیات قرآنی موجود ہیں جہاں اس لفظ کا ترجمہ بلا اختلاف گمان یا قیاس ہی کیا جاتا ہے۔ مزید برآں یہ حضرت خود یہ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول وحی الہی پر مبنی ہوتا تھا، لہٰذا یہ کہنا کسی طور جائز نہیں کہ وہ اجتہاد سے کام لیا کرتے تھے، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتہاد سے کام نہیں لیتے تھے تو گویا ائمہ علیہ السلام بھی اجتہاد سے کام نہیں لیتے تھے۔ تو بھائی میرے، اس کا صاف اور سیدھا مطلب تو یہی ہوا کہ وحی الہی اور آپ کا یہ اجتہاد ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر آپ وحی الہی کو برحق مانتے ہیں تو اپنے اس اجتہاد کو باطل مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ مطلب معصوم کا گمان شک اور آپ کا گمان حجت، یہ دین رحمان ہے یا دین شیطان؟ مطلب آپ کے پاس کتاب الہی کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے کیا کہ جس کے مطابق آپ ایسے عقائد تشکیل دے رہے ہیں؟ کیونکہ کتاب الہی تو ان نظریات کی ہرگز کوئی تائید نہیں کرتا۔ یا پھر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو خدا کے قول کو بدلنا چاہتے ہیں اور اس کے نازل کردہ روشن احکامات کو چھپاتے ہیں۔ اٹھائیے قرآن مجید اور دیکھیے کہ وہ ایک معصوم اور غیر معصوم کے گمان اور اندیشے میں کتنا عظیم الشان فرق بتاتا ہے۔ غیر معصوم کے گمان کی اوقات میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر چکا کہ قرآن مجید نے انتہائی سخت اور شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے۔ اب ذرا اسی کتاب الہی میں ایک معصوم کے اندیشے کی شان و عظمت بھی دیکھ لیجئے۔ سورہ کہف کی آیت 80، جہاں حضرت خضر علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوتا اور اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دیتا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی بھی مسلمان معصوم کے اس اندیشے کو قیاس کہنے کی جرت کر سکتا ہے؟ اچھا یہی نہیں، بلکہ قرآن مجید میں متعدد انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے ظن و گمان کا ذکر موجود ہے، لیکن ہر ایک مقام پر
ایسے الفاظ بمانیے یقین ہی وارد ہوئے ہیں۔ یہ وہ آیات مبارکہ ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر علی بن محمد بن جہم نے مامون الرشید ملون کے دربار میں حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے عصمت انبیاء پر ایک پوری بحث کی تھی، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک آیت کا حقیقی معنی و مفہوم اس پر واضح کیا تھا۔ اس پورے مباحثے کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی مشہور و معروف کتاب عیون اخبار رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی جلد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ میں یہاں صرف ایک آیہ مبارکہ اور اس کے متعلق امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کر کے آگے بڑھوں گا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت 87 ہے، جہاں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے واضح طور پر لفظ زن وارد ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مچھلی والا جب چل دیا وہ غصے میں، پھر گمان کیا اس نے کہ ہرگز ہم نہیں گرفت کریں گے اس پر، پھر پکارا اس نے اندھیروں میں سے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے اور بے شک میں قصورواروں میں سے ہوں۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں امام علیہ الصلوۃ والسلام پہلی بات ہی یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ زن یقین کے معنوں میں ہے، اور مفہوم آیت کا یہ ہے کہ مچھلی والا جب ناراض ہو کر چل دیا اور انہوں نے یقین کر لیا کہ ہم اس پر رزق تنگ نہیں کریں گے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں قدرہ تنگ کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر قرآن مجید سے اس کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں سورہ فجر کی آیت 16 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب اللہ انسان کی آزمائش کرتے ہوئے اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یونس علیہ السلام یہ گمان کرتے کہ اللہ کو اس پر قدرت حاصل نہیں ہوگی تو یقیناً وہ کافر ہو جاتے۔ بہرحال اب یہ تو ہو گئی دلیل قرآن۔ اب ذرا ایک مثال اس حدیث معصوم سے بھی سنتے جائیے جو تمام مکاتب فکر کے ہاں صحیح تسلیم کی جاتی ہے۔ یہاں میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کیونکہ آج یہ میرا موضوع نہیں۔ یہ واقعہ ہے ہجرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو سلا کر باذن الہی کفار مکہ کے درمیان سے ایسے گزرے کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ پایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ آگے چل کر مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کوئی کافر میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اب بتائیے کہ ایک معصوم اور غیر معصوم کے گمان کا فرق واضح ہوا یا نہیں؟ بھائی میرے، جس طرح معصوم کو اپنے جیسا سمجھنا گناہ ہے، بالکل اسی طرح ان کے قول و فعل کو اپنے قول و فعل جیسا سمجھنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ رہی بات معصوم اور غیر معصوم کے لیے استعمال ہونے والے مشترکہ الفاظ کی، تو یہ بات میں پہلے بھی بارہا آپ حضرات کی خدمت میں دلائل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں، اور آئندہ بھی دہراتا رہوں گا کہ جب کبھی قرآن مجید یا اقوال معصومین علیہ السلام میں کوئی ایک لفظ دو مختلف ہستیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس لفظ کی معنویت اور آفاقیت میں اتنا ہی فرق پڑ جاتا ہے جتنا ان ہستیوں کے مراتب میں فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا ان الفاظ کی معنویت اور آفاقیت کے فرق کا انکار در حقیقت ان ہستیوں کو ہم رتبہ تسلیم کرنے کے مرادف ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں قرآن مجید سے دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العزت نے خود کو ہر شے کا خالق بیان فرمایا، وہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اس صفت کا اظہار فرمایا کہ وہ بھی مٹی سے پرندے خلق کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہو گیا کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خدا بند عالم ہم رتبہ ہو گئے، یا دونوں کا یہ عمل ہم پلہ ہو گیا۔ ایک مقام پر حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اسی حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنے اسماء میں سے کچھ اسماء
اپنے بندگان کو بھی عطا فرمائے ہیں، لیکن معنی میں جدائی ہے۔ اس کے لیے اور معنی ہے اور ہمارے لیے اور معنی ہے، مگر اسم ایک ہی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں لفظ سمیع و بصیر خالق کائنات کے لیے بھی استعمال ہوا اور انسانوں کے لیے بھی، یا جس طرح لفظ موت جو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا اور ان کی گناہ گار امت کے لیے بھی۔ تو کیا آپ کے خیال میں معاذ اللہ خدا اور انسان ایک ہی جیسی سماعت و بصارت رکھتے ہیں، یا معاذ اللہ ایک معصوم کو بھی کسی غیر معصوم جیسی موت آتی ہے؟ مطلب اگر یہ ظلم کی انتہا نہیں تو پھر کیا ہے کہ آپ خلاف عقل و قرآن کسی غیر معصوم کے گمان کو حجت قرار دیں؟ جناب والا، یہ نہ صرف توہین معصومین علیہ السلام ہے، بلکہ آسان الفاظ میں یہ دعوی نبوت اور ایک معصوم ہونے کا دعویٰ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور وہ اس طرح کہ دیکھیے، ایسا کوئی دعویٰ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ دو ٹوک الفاظ میں وہ دعویٰ اپنی زبان سے ادا کریں، بلکہ بعض اوقات آپ کا کوئی ایک عمل آپ کو ایسی کسی جسارت کا دعوے دار بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور آپ ہیں کہ آپ نے نہ صرف اس سلسلے میں ایک پورا عقیدہ تشکیل دے رکھا ہے، بلکہ نہ جانے کون کون سے القابات معصومین علیہ السلام بھی ہتھیار رکھے ہیں۔ بھائی، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی جناب جعفر نے کون سا کبھی اپنی زبان سے امام ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ وہ بھی تو فقط اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے آ کر کھڑے ہوئے تھے، لیکن چونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ امام کی نماز جنازہ صرف ایک امام ہی پڑھا سکتا ہے، لہٰذا ان کے اس عمل کو آج بھی تاریخ میں جھوٹے دعوی امامت کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنی اس جسارت سے توبہ کر لی تھی، لیکن تاریخ آج بھی انہیں جعفر کذاب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو اہل سنت حضرات سے بھی کہیں گہری پستی میں جا گرے۔ انہوں نے تو پھر اپنے اجتہاد کو یہ کہہ کر سہارا دینے کی کوشش کی تھی کہ معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پہلے مجتہد تھے، لیکن آپ نے تو حد ہی کر دی کہ جب آپ کو اپنی اس بدعت کے حق میں ایسا کوئی سہارا نہ ملا تو آپ نے خطا کاروں کو معاذ اللہ معصومین علیہ السلام سے بڑھا دیا۔ اور وہ اس طرح کہ ایک طرف تو آپ اہل بیت علیہ السلام کے قول و فعل کو اس لیے حجت قرار دیتے ہیں کہ جناب وہ ظن و گمان سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اس کے بالکل برعکس آپ اپنے گناہ گار مجتہدین کے اجتہادات کو بھی حجت قرار دیتے ہیں، جو بقول آپ کے فقط ظن و گمان ہی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اب بتائیے کہ آپ کے ان عقائد کی روح سے اہل بیت علیہ السلام افضل ہوئے یا آپ کے یہ خطا کار مجتہدین؟ اور شرم کا مقام تو یہ ہے کہ جب یہ لوگ خود اپنے اجتہادات کو ناقص اور ناقابل اعتبار قرار دینے پر مجبور ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو مجتہد کہنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے، تو پھر اپنے اس عقیدہ اجتہاد کو تقویت دینے کے لیے کبھی تو یہ لوگ ائمہ علیہ السلام کے اصحاب پر تو کبھی امام عصر علیہ السلام کے سفیران کرام علیہ الرحمہ پر یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ اجتہاد سے کام لیا کرتے تھے، اور کبھی یہ الزام جناب یعقوب کلینی علیہ الرحمہ اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ جیسے نامور محدثین پہ لگاتے ہیں، تاکہ معصومین علیہ السلام سے نہ صحیح تو کم از کم اس عقیدے کا سلسلہ ان کے اصحاب سے جوڑا جا سکے۔ جبکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دو چار نہیں بلکہ کم و بیش تمام ہی مجتہدین حضرات خود یہ اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ مکتب اصول میں مجتہدین اول ابن عقیل اور ابن جنید تھے۔ مثال کے طور پر المنطق اور ثقیفہ جیسی درجنوں عظیم الشان کتابوں کے خالق علامہ مجتہد شیخ محمد رضا مظفر کی ایک مشہور زمانہ تصنیف اصول فقہ، جس کی تقریض اصولی مسلک ہی کے آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے بہت واضح الفاظ میں
یہ اقرار تو ضرور کیا ہے کہ اس مکتب میں ابن عقیل سب سے پہلے مجتہد تھے جنہوں نے غیبت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اجتہاد کی ابتدا کی، لیکن اس اقرار سے قبل وہ اجتہاد کو بدعت کی لعنت سے بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کوشش یہ کی کہ لوگوں کو اجتہاد کی طرف راغب کیا جائے، چنانچہ جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے زرارہ سے پوچھ لو، وہ آپ کے علاقے میں رہتا ہے، یونس سے پوچھ لو، وہ آپ کے شہر میں رہتا ہے۔ لیکن اجتہاد کا سلسلہ غیبت کبریٰ کے بعد 329 ہجری میں شروع ہوا، اور اصول کافی اور فروع کافی لکھنے والے اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ یہ حضرات محدث کہلاتے تھے۔ اس اقتباس کا پہلا جملہ جو ان موصوف نے اجتہاد کو معصومین علیہ السلام کے دور سے ثابت کرنے کے لیے بولا، وہ محض جھوٹ پر مبنی ہے کہ معصومین علیہ السلام اپنے اصحاب کو اجتہاد کی طرف راغب کیا کرتے تھے، کیونکہ اس کے بعد جو حقائق قدرت نے ان کے قلم سے لکھوائے وہ خود اس جملے کو باطل ثابت کر رہے ہیں۔ ورنہ بتائیے کہ معاذ اللہ معصومین علیہ السلام کے رغبت دلانے کے باوجود بھی کیوں کوئی صحابی معصوم اجتہاد کی طرف راغب نہیں ہوا؟ یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کی موجودگی میں ان کے کسی ماننے والے نے اجتہاد کا آغاز نہیں کیا۔ حد یہ ہے کہ جناب یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے بھی معاذ اللہ معصومین علیہ السلام کے کہے پر عمل نہیں کیا، اسی لیے انہیں مجتہد کے بجائے محدث کہا جاتا ہے۔ اب ان موصوف نے جناب زرارہ اور جناب یونس علیہ الرحمہ کے حوالے سے جن واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے، میں ان کی حقیقت انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ ان کا مقصد اجتہاد کو فروغ دینا ہرگز نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف نشر احادیث تھا۔ بہرحال اب اس کے آگے وہ اقرار مذکور ہے کہ مذہب تشیع میں سب سے پہلے مجتہد کون تھے اور انہوں نے اس مکتب میں کب اجتہاد کی بنیاد ڈالی۔ لکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں پہلا شخص جس کو مجتہد کہا جاتا ہے وہ ابن عقیل ہیں، جنہوں نے 329 ہجری میں عالم تشیع میں باقاعدہ اجتہاد پر کام کیا۔ اس کے بعد شیخ صدوق کا زمانہ آیا۔ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا وہ جس طرح روایت ہوتی اسی طرح لکھ دیتے تھے، لیکن جس وقت شیخ صدوق علیہ الرحمہ 381 ہجری میں انتقال فرما گئے تو ہمارے دوسرے مجتہد جن کو ابن جنید کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑے جید عالم تھے، انہوں نے اجتہاد کو پروان چڑھایا۔ اس کے بعد ان موصوف نے ابن جنید کے شاگرد شیخ مفید سے لے کر اس کتاب کے مصنف شیخ محمد رضا المظفر، آج سے 100 سال قبل جن کا انتقال ہوا ہے، ان تک 7 مجتہدین کا سلسلہ گنایا ہے، 7۔ اب پھر وہی بات کہ اگر ابن عقیل اور ابن جنید نے بحکم معصومین علیہ السلام اس مکتب میں اجتہاد کا آغاز کیا تھا، تو پھر ان دونوں حضرات کے درمیان گزرنے والے جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کیوں کبھی اجتہاد سے کام نہیں لیا؟ کیونکہ بقول انہی موصوف کے جب کوئی شیخ صدوق علیہ الرحمہ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ جیسا روایت میں ہوتا جوں کا توں بیان کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات صرف شیخ صدوق یا یعقوب کلینی علیہ الرحمہ تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ تاریخ اسلام میں گزرنے والے بے شمار جید محدثین حضرات نے اجتہاد کو حرام قرار دیتے ہوئے اس سے پرہیز کیا ہے۔ بہرحال یاد رہے کہ ان حقائق کا اعتراف کرنے والے صرف یہی ایک موصوف نہیں ہے، بلکہ مسلک اصول سے تعلق رکھنے والے تمام ہی مجتہدین اور علماء حضرات ان حقائق کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ اب میں یہاں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر معصومین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو
اجتہاد کرنے کا کوئی حکم دیا تھا یا کوئی اجازت دی تھی یا انہیں اس جانب راغب کیا تھا، تو کیا معاذ اللہ معصومین علیہ السلام کے شاگردوں میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں تھا کہ وہ اس منصب اجتہاد پر فائز ہو کر تکمیل حکم امام علیہ السلام کر پاتا اور خود کو اس مذہب تشیع کا پہلا مجتہد کہلوا پاتا، اور پھر آخری معصوم علیہ السلام کے پردہ غیب میں جانے کے بعد اچانک لوگوں میں اتنی قابلیت کہاں سے آ گئی کہ مجتہدین کا یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے؟ خدا کے واسطے کچھ شرم کیجئے اور اپنی عاقبت کی کچھ فکر کیجئے کہ آپ معصومین علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اب تکلیف دہ بات یہ ہے کہ گو کہ یہ اقتباس اور اس جیسے دیگر مجتہدین حضرات کے اعترافات نہ صرف تمام اصحاب معصومین علیہ السلام کو بلکہ نامور جید محدثین حضرات کو بھی اجتہاد سے پاک قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے منبروں سے آج بھی سادہ لوح مومنین کو گمراہ کرنے کے لیے کبھی محدثین پر تو کبھی اصحاب معصومین علیہ السلام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ یہ لوگ اجتہاد سے کام لیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ الزام لگانے کا مقصد صرف اور صرف وہی ہے کہ معصومین علیہ السلام سے نہ صحیح تو اپنے اس اجتہاد کا سلسلہ اصحاب معصومین علیہ السلام یا کم از کم ان جید محدثین حضرات سے ملایا جا سکے جن کے طفیل تعلیمات معصومین علیہ السلام ہم تک پہنچیں، تاکہ عوام کی نظر میں اس عقیدے کو کچھ عزت و احترام میسر آ سکے۔ اسی سلسلے میں یہ الزام اجتہاد امام عصر علیہ السلام کے سفیران محترم پر بھی لگایا جاتا ہے۔ اب اول تو یہ الزام اس لیے بے بنیاد ہے کیونکہ ان سفیران محترم کا سلسلہ غیبت امام علیہ السلام کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا، اور بقول آپ کے مذہب تشیع میں اجتہاد کا آغاز غیبت امام علیہ السلام کے بعد ہوا، تو پھر بھلا سفیر امام علیہ السلام پر ایسا کوئی الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ جناب والا، سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب خود اہل بیت علیہ السلام اجتہاد سے کام نہیں لیتے تھے اور نہ ہی کبھی انہوں نے اپنے کسی صحابی کو اجتہاد کرنے کی اجازت دی تھی، بلکہ ہمیشہ اس عمل شیطان کی مذمت ہی فرمائی تھی، تو پھر بھلا معصومین علیہ السلام سے وابستہ کوئی بھی شخص اس فعل حرام کا مرتکب کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی مشہور کتاب کمال الدین و تمام النعمہ کی جلد دوم صفحہ 479 پر محمد بن ابراہیم بن اسحاق علیہ الرحمہ اور امام کے تیسرے سفیر محترم جناب حسین بن رو علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ اس روایت کو شیخ صدوق نے علل الشرائع میں بھی نقل کیا ہے کہ ایک دن جناب اسحاق کچھ مومنین کے ہمراہ سفیر امام علیہ السلام کے پاس موجود تھے، جہاں کسی مومن نے ان سے کوئی سوال کیا جس کا تسلی بخش جواب جناب حسین بن رو علیہ الرحمہ نے دے دیا۔ اب قبل اس کے کہ میں وہ سوال اور اس کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، اس کے آگے جو اس کتاب میں مرقوم ہے وہ قابل سماعت ہے۔ محمد بن ابراہیم بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں دوسرے دن حسین بن رو علیہ الرحمہ کے پاس گیا تو میں اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس شخص نے کل اپنی طرف سے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ میرے کچھ کہنے سے قبل ہی حسین بن رو علیہ الرحمہ مجھ سے مخاطب ہوئے اور بولے، اے محمد بن ابراہیم، مجھے یہ بات منظور ہے کہ میں آسمان سے پھینک دیا جاؤں یا کوئی پرندہ مجھے اچک کر لے جائے یا ہوا مجھے اڑا کر دور لے جا کر پھینک دے، مگر مجھے یہ منظور نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین میں اپنی رائے دوں یا اپنے دل سے گڑھ کر کوئی بات کہوں۔ میں نے کل جو کچھ کہا وہ جناب حجت علیہ السلام سے سنا تھا۔ اب یہ آسمان سے گرنے والی جو مثال
जनाब हुसैन बिन रौ अलैहिर्रहमा ने दी वो दरअसल सूरह हज की आयत 31 के अल्फाज हैं जो मुशरिकीन के लिए वारिद हुए हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकसू होकर अल्लाह के लिए, ना शरीक ठहरा कर उसके साथ, और जो शरीक मुकर्रर करे अल्लाह के साथ तो वो गोया ऐसा है जैसे गिर पड़े आसमान से, फिर उचक कर ले जाएं उसको परिंदे, या उड़ा कर फेंक दे उसे हवा किसी दूर की जगह पर। अब आप बताइए कि जब इज्तिहाद से काम लेकर किसी को फतवा देना शिर्क के मुरादिफ है, तो फिर ऐसे शिर्क को माज़ल्ला सफीरान मोहतरम या किसी और सहाबी मासूम से निस्बत देना गुनाह कबीरा हुआ या नहीं? मतलब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफीर मोहतरम कुरान मजीद की कस्में खा खा कर ये ऐलान कर रहे हैं कि वो खुदा के दीन में कभी कोई बात अपनी राय से नहीं कहते, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ वही कहते हैं जो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनते हैं। लेकिन आप हैं कि आप उन सफीर मोहतरम को मुज्तहिद साबित करने के दरपे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि आपके मुज्तहिदीन और उनके इज्तिहादात का सिलसिला किसी मासूम से न सही तो कम अज कम किसी सहाबी मासूम ही से जोड़ा जा सके कि देखो, इज्तिहाद से काम करने वाले हम अकेले नहीं हैं, बल्कि माज़ल्ला ये बड़े बड़े नाम भी इस कार खैर का हिस्सा रहे हैं। अब आगे बढ़ने से कबल जनाब हुसैन बिन रौ अलैहिर्रहमा से किया गया सवाल और उसका जवाब, जो दर हकीकत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिया गया जवाब है, वो और मुलाहिज़ा फरमा लीजिए, जो यकीनन साहिबाने अक्ल शऊर के लिए बाइस हिदायत है। मज़कूर है कि बयान किया मुझसे मोहम्मद बिन इब्राहीम बिन इसहाक अलैहिर्रहमा ने कि मैं एक जमात के साथ हुसैन बिन रौ अलैहिर्रहमा के पास बैठा हुआ था। हमारे दरमियान अली बिन ईसा कसरी भी थे। पस एक शख्स खड़ा हुआ और हुसैन बिन रौ से बोला, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फरमाया, पूछो। उसने कहा, ये बताइए कि क्या हुसैन बिन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के वली थे? फरमाया, हाँ। फिर कहा, ये बताइए कि क्या उनका कातिल खुदा का दुश्मन था? फरमाया, हाँ। फिर कहा कि ये कैसे जायज़ है कि अल्लाह अपने दुश्मन को अपने वली पर मुसल्लत कर दे? हुसैन बिन रौ अलैहिर्रहमा बोले, मैं समझ गया जो तुम कहना चाहते हो। ये जान लो कि अल्लाह ताला अपने बंदों के सामने जाहिर होकर खिताब नहीं करता और ना बिलमुशाफा कलाम करता है, बल्कि उसने बंदों की तरफ उनकी जिन्सो असनाफ से बशर को रसूल बनाकर भेजा। अगर किसी और जिन्स या किसी और सूरत के रसूल भेजता तो लोग उनसे मुतनफ़िर हो जाते और कभी कबूल ना करते। पस इंसानों में उनकी जिन्स के रसूल आए जो खाते पीते थे और बाजार में चलते फिरते थे। मतलब आसान अल्फाज में खुदा बंदे आलम ने जिस तरह मलाइका अलैहिस्सलाम की तरफ मलाइका ही को रसूल बनाकर भेजा और जिन्नात की तरफ जिन्नात को, इसी तरह इंसान की तरफ किसी रसूल का मबूस होना बजाते खुद उस रसूल के इंसान होने की दलील है। लिहाजा गैर मुमकिन है कि परवरदिगार आलम किसी इंसान की तरफ किसी जिन या किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजे। मजीद बरा इस फरमाने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक हर्फ की तस्दीक कुरान मजीद की मुताद्दिद आयात से साबित है, जिनका जिक्र मैं गुज़िश्ता मजालिस में बयान भी कर चुका हूँ। यहाँ सिर्फ एक आया मुबारका का हवाला देकर आगे बढ़ूंगा। सूरह बनी इसराइल की आयत 95, जहाँ इरशाद कुदरत ये होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कह दो कि अगर होते ज़मीन में फरिश्ते चलते फिरते इत्मीनान के साथ तो हम ज़रूर भेजते उनके पास आसमान से फरिश्ता रसूल बनाकर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं साहिबाने अक्ल शऊर से एक आखिरी बात ये करना चाहता हूँ कि जब जनाब हुसैन बिन रौ अलैहिर्रहमा का दिया गया ये जवाब 100% मुताबिक कुरान है, बल्कि सच पूछें
تو کسی بھی مسلمان کے لیے اس میں کسی حیرت کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ مطابق قرآن ہے۔ تو پھر بھلا جناب ابراہیم بن اسحاق جیسے مومن نے اس جواب پر اس حیرت کا اظہار کیوں کیا کہ اس شخص نے کل اپنی طرف سے کتنی بڑی بات کہہ دی؟ اگر اس جواب میں کسی ایسے رسول کی معرفت پوشیدہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ جسے خداوند عالم نے اپنے منتخب شدہ انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، لیکن مسلمان آج بھی اس رسول کو ایک فرشتہ سمجھتے ہیں۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اہل اجتہاد کا یہ دعویٰ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سفراء معاذ اللہ اجتہاد سے کام لیا کرتے تھے، صرف اور صرف کذب و افتراء ہے اور مومنین کو گمراہ کرنے کی ایک چال ہے۔ حد یہ ہے کہ بعض اوقات تو سیدھے سادے مومنین کو ممبروں سے یہ کہہ کر بھی گمراہ کیا جاتا ہے کہ جناب اخباری اور اصولی علماء حضرات تو ہمیشہ سے شیر و شکر رہے ہیں اور ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، بلکہ بعض اصولی علماء تو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ یہ دونوں مسالک اجتہاد کے قائل ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب ویسے تو اس جھوٹ کا ایک جواب میں اصولی مسلک ہی کے ایک مجتہد کی زبانی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ آگے چل کر اسے مزید وضاحت کے ساتھ پیش کروں گا۔ فی الحال اپنے موضوع کی طرف واپس آؤں، جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ اصولی مکتب میں ابن عقیل اور ابن جنید کو سب سے پہلے مجتہدین ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اب رہی آپ کی یہ بات کہ جناب ہمارے ہاں اجتہاد کا چوتھا ستون قیاس نہیں بلکہ عقل ہے، اور ہمارے سارے مجتہدین حضرات دلیل عقل ہی پر مسائل کا حل نکالتے آئے ہیں، تو اس کا جواب بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں اصولی مسلک ہی کے سب سے بڑے اور معتبر ترین 5 علماء کرام کی زبانی اور پیش کیے دیتا ہوں، یعنی شیخ مفید، شیخ مرتضیٰ، شیخ طوسی، شیخ نجاشی اور علامہ بحر العلوم۔ کتاب کا نام ہے ادوار اجتہاد، جس کے صفحہ 200 پر ابن جنید کے متعلق یوں مرقوم ہے کہ ان کے ہونہار شاگرد شیخ مفید سے منقول ہے کہ وہ قیاس پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے ابن جنید کے آراء و نظریات کے متعلق بعنوان تنقید ایک رسالہ الاخذ علی ابن جنید بھی لکھا ہے۔ نیز سید مرتضیٰ اپنی کتاب الانتصار میں مسئلہ جواز الحکم علی الرائے کے آخر میں لکھتے ہیں کہ ابن جنید رائے اور ذاتی اجتہاد پر عمل کرتے تھے۔ آگے سنیے، شیخ طوسی نے اپنی کتاب الفہرست کے صفحہ 267 میں تقریباً اسی قسم کا ایک مضمون نقل کیا ہے۔ اسی طرح نجاشی اپنی رجال کے صفحہ 276 میں لکھتے ہیں کہ میں نے بزرگ اور قابل وثوق افراد سے سنا ہے کہ ابن جنید قیاس پر عمل کرتے تھے۔ بحر العلوم اپنی کتاب رجال میں لکھتے ہیں کہ ان کا قیاس پر عمل کرنا ثابت ہے، اور بعض دیگر علماء نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ اب بتائیے کہ کیا فرق رہ گیا آپ کی دلیل عقل اور اہل سنت کی دلیل قیاس میں؟ مطلب کیا آج کے یہ مجتہدین اس عقیدہ اجتہاد کو ابن جنید سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جو بانی ہیں اس عقیدے کے؟ جناب والا، قیاس کا نام عقل رکھ دینے سے وہ معصومین علیہ السلام کی لعنت سے نہیں بچ سکتا، رہے گا وہ وہی قیاس ہی کہ جو در حقیقت عمل شیطان ملون ہے۔ اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ اصولی حضرات یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ قیاس اور عقل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور دوسری طرف جب انہیں اجتہاد کے بانی ابن جنید قیاس کرتے دکھائی دیتے ہیں تو کبھی یہ اصولی حضرات اسے ابن جنید پر ایک تہمت قرار دیتے ہیں، تو کبھی بدعت حسنہ کی طرز پر قیاس کی قسمیں بنا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابن جنید کا کیا گیا قیاس اور تھا اور آج اہل سنت میں رائج قیاس اور ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ یہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے
کہ اس دور میں بھی ان کا کیا گیا وہ قیاس جائز اور حلال تھا۔ اسی پیش کردہ اقتباس سے آگے یہ بے تکی تعویلات بھی موجود ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ اصولی مجتہدین ہی کی زبانی اس کی تردید بھی مرقوم ہے۔ لکھا ہے کہ بہرحال وہ قیاس جس پر ابن جنید عمل کیا کرتے تھے وہ قیاس منصوص العلیٰ تھا، جو اس دور میں بھی قیاس تشبیہ و تمثیل کی طرح حرام تھا، حتیٰ کہ سید مرتضیٰ اپنی کتاب الذریعہ الی اصول الشریعہ کے صفحہ 285 میں کہتے ہیں کہ قیاس منصوص العلیٰ اور قیاس کی دوسری اقسام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قیاس سے منع کرنے والی ادلہ میں قیاس کی تمام اقسام شامل ہیں۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ جناب آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ ایک عمل شیطان کی قسمیں بنا کر اسے جائز اور حلال ثابت کرنے کی کوشش کریں؟ یا اس کے پیچھے بھی آپ کا وہی ایک خلاف فطرت اور دنیا سے نرالا اصول ہے کہ جناب قیاس کی قسمیں بنانے کا حق ہمیں خود قیاس نے دیا ہے؟ مطلب مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سی منافقت ہے کہ جب اہل سنت بدعت کی قسمیں بنا کر اسے حلال کریں تو وہ گمراہ بھی قرار پائیں اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی، لیکن جب یہی منافقت آپ کریں تو آپ آیت اللہ بھی کہلائیں اور مجتہد بھی؟ یا پھر آپ کے نزدیک منافقت کی بھی کوئی قسم جائز اور حلال ہے کہ جناب اہل سنت جس منافقت سے کام لیتے ہیں وہ حرام ہے، لیکن ہم جس منافقت میں سرشار ہیں وہ باعث ثواب ہے؟ جناب والا، اگر خلاف قرآن و احادیث ابن جنید کا قیاس حلال تھا تو پھر وہ اجتہاد کیسے حرام ہوا جس کے متعلق مرزا غالب یہ کہہ گئے تھے کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے جنگ کرے اور خطا کہیں اس کو؟